العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ایک خاص موضوع کے سلسلے میں صاحبان کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صدقے کے بارے میں۔ ویسے تو ماشاءاللہ حسب استطاعت بہت سے دوستان ہیں جو صدقہ دیتے ہیں، جن کو خداوند متعال نے عطا کر رکھا ہوتا ہے، لیکن جو دیتے ہیں ان کو چاہیے بڑھ چڑھ کر دینا، جو نہیں دیتے ان کو تو بدرجہ اولا چاہیے عطا کرنا، کسی کو بخشنا، کسی کو دینا۔ یقیناً یہ ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا امر ہے کہ جو بہت ہی سخت ہے، جو بہت ہی مشکل ہے۔ کسی کو اپنے رزق حلال میں سے، کمائی گئی دولت میں سے یا کمائے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کے عطا کرنا، یہ ایک بہت سخت عمل ہے، یہ ایک بہت سخت فعل ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ روایات بھری پڑی ہیں، آیات قرآنی خداوند متعال کا فرامین بھرے پڑے ہیں کہ کسی کو عطا کرنے کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز جمعہ کو صدقہ دینا باقی ایام سے 1000 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی جمعہ والے دن ویسے بھی ہفتے کے کسی بھی دن دے سکتے ہیں، لیکن جمعہ والے دن دینا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس صدقے کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ نحوستوں کو دور کرتا ہے صدقہ، یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، یہ پل صراط کے عبور کرنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور اسی طرح یہ صدقہ جو ہے یہ حادثاتی اموات سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آگ میں جھلس کر مر جانا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ وغیرہ، خداوند متعال ان لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہر کسی کو حادثاتی اموات سے جو ہے نجات دلائے خداوند متعال۔ لیکن یہ جو صدقہ ہوتا ہے عزیزان گرامی، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ عطا کریں، نہیں، جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں وہ دینا چاہیے، اور یہ ڈیلی کی بیس پہ بھی دے سکتے ہیں، روزانہ اگر دیں گے تو اس کے تو بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن ہفتے میں، مہینے میں عطا کرنا بہت زیادہ اس کے جو ہے فوائد اور اثرات ہیں صدقے کے۔ جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہار الانوار میں کہ الصدقۃ تدفع البلاء وہی انجہ الدواء۔ صدقہ جو ہے یہ بیماریوں کو آپ سے دور کرتا ہے، اور اسی طرح الصدقۃ تدفع القضاء، یہ صدقہ جو ہے یہ آپ سے موت جو ہے ٹال دیتا ہے۔ جس دن آپ کا معین ہوا ہے، یقیناً جانا ہے ہر کسی نے، یہ دنیا فانی ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے، لیکن عزیزان گرامی یہ طول عمر کا باعث بنتا ہے صدقہ، اور ایسی عمر کے جو صحت و سلامتی والی ہے۔ الصدقۃ تدفع القضاء، یہ بلاؤں کے ساتھ ساتھ اموات کو ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح وقد ابرم ابرام، اور اسی روایت میں رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں لا یذهب الادواء الا الدعاء والصدقہ، کہ اگر کوئی ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے انسان کو کہ جس کو موذی مرض کہا جاتا ہے، وہ کسی بھی علاج سے، دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کو صرف اور صرف صدقہ اور دعا ٹھیک کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے کہ صدقے کے کتنے زیادہ فوائد ہیں، کتنے زیادہ اثرات ہیں۔ اور ایک دلچسپ واقعہ میں اسی ضمن میں مطالعہ کر رہا تھا۔ ایک ایران کے آیت اللہ ہیں، آغا نعمت اللہ جزائری، بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنی کتاب میں ایک بہت خوبصورت واقعہ جو ہے وہ درج کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قحط کے جو ہے ایام چل رہے تھے، قحط پڑا ہوا تھا، زمینیں جو ہیں وہ اناج نہیں اگ رہی تھیں، آسمانوں سے باران رحمت نہیں برس رہی تھی،
اور انہی قحط کے ایاموں میں ایک مرتبہ مسجد میں خطیب مسجد جو تھے وہ خطبہ دے رہے تھے، اور اس خطبے میں فرما رہے تھے کہ یہ جو صدقہ دینا ہوتا ہے، جب انسان نیت کرتا ہے کہ میں صدقہ دوں گا، تو 70,000 سے بھی زیادہ جو اولاد شیاطین ہیں اس انسان کے ہاتھوں کو جکڑ لیتے ہیں۔ کچھ شیاطین کی نسلیں، اولادیں، بچے، چیلے اس انسان کے پیروں کو جکڑ لیتی ہیں، کچھ شیاطین کے بچے اس انسان کے دماغ پہ حاوی ہو جاتی ہیں، وسوسے ڈالتی ہیں۔ تو صدقہ دینا بہت ایک سخت عمل ہے، اس کو دینے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے، بہت بڑا جو ہے انسان کے اندر حوصلہ چاہیے کسی کو عطا کرنے کے لیے۔ تو ایک شخص تھے، وہ ان کی بات سن رہے تھے ان خطیب منبر کی۔ تو جب خطبہ ختم ہوا، یہ شخص اپنے دوستوں سے کہنے لگے، یہ مولانا نے کیا بات کہہ دی کہ صدقہ دینا بہت سخت عمل ہوتا ہے، 70,000 سے بھی زیادہ شیاطین اس کے ہاتھوں کو جکڑ لیتے ہیں، اس کے پیروں کو جکڑ لیتے ہیں، دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں کہ صدقہ نہ دو۔ یہ مولانا نے کیا کہا، جب ارادہ کرے انسان دے دے، یہ کون سا سخت عمل ہوتا ہے، جیب میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، نکالے دے دے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو لوگوں نے کہا اچھا، یہ کہتا ہے ابھی میں آپ کے سامنے یہ کر کے دکھاتا ہوں، چونکہ قحط کے ایام چل رہے ہیں، میرے گھر میں ایک غلہ پڑا ہوا ہے، میں نے گندم جو ہے وہ اس کو ذخیرہ کر رکھا ہے برے دنوں کے لیے، میں ابھی جاؤں گا وہ گندم لے کر آؤں گا، لوگوں میں بانٹ دوں گا۔ اب یہ شخص اپنے دوستوں کو چیلنج کر کے جاتے ہیں اپنے گھر میں، ابھی گندم کو ہاتھ لگانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اتنے میں ان کی جو خانم تھی شریکہ حیات وہ آ گئیں۔ اے شخص کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتا ہے میں مولانا سے ابھی سن کے آ رہا ہوں، صدقے دینے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ کرامتیں ہیں، اور قحط کے دن پڑے ہوئے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو ماشاءاللہ وافر مقدار میں پڑی ہیں گندم، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا حصہ کچھ مستحقین میں جا کر بانٹ دوں۔ اب ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ داد بے داد ہونا شروع ہو گئیں، وہ آوازیں نکالنا شروع ہو گئیں، وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میرے بچوں کو آپ بھوکا ماریں گے، مجھے بھوکا ماریں گے، پتہ نہیں یہ کب تک قحط چلتا ہے، کب تک آسمان سے بارش نہیں ہوتی، کب تک زمینیں اپنا اناج نہیں اگتی، کب تک جو ہے یہ خداوند متعال کی رزق کی فراوانی نہیں چلتی ہمارے گھر میں۔ اگر ہمارے گھر میں بھی گندم ختم ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے، میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گی، میں کیا کھاؤں گی، میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ عزیزان گرامی، مختلف قسم کے ہیلے اور وسیلے اور مختلف قسم کے بہانے، ان کی خانم مختلف قسم کے وسوسے ان کی جو زوجہ تھیں اس شخص کے دماغ میں ڈلنا شروع کر دیے۔ اب یہ اپنی بیگم سے بحث کرنا شروع ہوا، تو وہی ہوتا ہے جب میاں بیوی کی بحث میں جو ہوتا ہے، جو جیتتا ہے یقیناً بیوی جیتی۔ یہ بیچارے اپنے گھر سے دونوں خالی ہاتھ لوٹے مسجد کی طرف۔ اب دوستوں نے کہا کیا ہوا، آپ تو بڑے دعوے کر کے گئے تھے کہ کوئی شیطان حملہ نہیں کرتا، کوئی شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا، کوئی شیطان پیروں اور ہاتھوں کو نہیں جکڑتا صدقہ دینے کے لیے، جب دینے کا ارادہ ہو جیب سے نکالو اور عطا کر دو، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ کیا ہوا، دونوں خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ تو اب تمہیں پتا چلا وہ 70,000 شیاطین کو تم نے دیکھا جنہوں نے تمہارے ہاتھوں کو جکڑا۔ تو یہ شخص کہتا ہے میں نے 70,000 شیاطین کو تو نہیں دیکھا، میں نے 70,000 شیاطین کی ماں کو دیکھا ہے کہ جس نے مجھے صدقہ دینے سے روکا۔ عزیزان گرامی، یقیناً ایک سخت عمل ہوتا ہے، یقیناً جب آپ ارادہ کریں گے کسی کو عطا کرنے میں تو مختلف قسم کے وسوسے ڈالے جائیں گے، مختلف قسم کی جو چیزیں ذہن میں آئیں گی، نہیں دیتے ابھی یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بس میں ختم کر رہا ہوں، بہت خوبصورت قرآن مجید کی، ویسے تو ماشاءاللہ پورا قرآن ہی خوبصورتیوں سے بھرا ہوا ہے، شرط یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ سورہ منافقون آیا نمبر، اور یہ سورہ منافقون عزیزان گرامی وہ سورہ ہے کہ جس کو روز جمعہ والے دن نمازوں میں تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ مجتہدین نے بھی اسی چیز کو کہا ہے کہ شب جمعہ نماز عشاء
کی پہلی اور دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت کریں. اسی طرح روز جمعہ والے دن جتنی نمازیں ہیں، صبح ہے، اس کے بعد خود ظہر عصر کی نماز ہے، مغرب عشاء کی نماز ہے، اس میں بھی سورہ منافقون اور سورہ جمعہ کی تلاوت کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے. بہتر ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں صدقہ دینے کے جو ہے وہ فضائل سمجھ آئیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا ہے اس کو لوگوں میں بانٹو، لوگوں میں تقسیم کرو، اس کو خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤ. اور اسی سورہ منافقون آیہ نمبر 11 اور 12 میں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آپ کے سروں پہ منڈلانے لگے اور جب آپ مر جائیں آپ کی روحوں کو خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور آپ کہیں پروردگارا میں نے تو بہت